اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی جو اتباع کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آگے فرمایا اللہ پاک نے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ اصل میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس شخص سے کامیاب کون ہے، یہ جو ہم لوگوں نے جو کرائٹیریا اور جو معیار جو گڑا تھا، اللہ نے سب کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب یہ ہے اولئک هم المفلحون۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق کے وہ مسلمان، وہ مومن، وہ اللہ کا پر یقین کرنے والا کامیاب ہے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو تو ایسے سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آٹومیٹک خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ ہمارے یہاں جو مزدور کام کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے آپ کھڑے رہیے تو ان کی کام کے اندر آنیسٹی، ایمانداری جھلکتی ہے، وہ کام کی رفتار اور کام کے صحیح میں بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن آپ تھوڑے سے ہٹ جائیے ان کی کام کے اندر سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم نماز کو جو ہی کہ اللہ اکبر اور ہم نے اپنے رب کو دیکھنا شروع کر دیا، یا یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو ہمارے دماغ میں یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہماری نماز کی ہر چیز درست ہو جائے گی۔ ورنہ وہی حال ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ حضرت مجھے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی۔ حضرت نے کہا ادھر آؤ، کہیں گھبراتے ہو، جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، تمہاری وہ چیز مل جائے گی۔ اس کے دماغ میں وہ چیز گھوم رہی تھی۔ اور دیکھیے گا، آپ کو کوئی بات اگر بھول گئے ہیں، کوئی سامان بھول گئے ہیں، آپ نماز کی نیت باندھیے، فوراً شیطان آپ کو وہ سامان آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو کہا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ چونکہ اس کا مکمل ذہن اس سامان پر تھا، وہ فوراً اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت بہت آپ کا احسان ہے کہ آپ نے نماز کے ذریعے سے وہ چیز میری دلوا دی۔ حضرت نے کہا کہ تم اپنی نماز ٹھیک کرو، حضرت نے کہا کہ تم اپنی نماز ٹھیک کرو، گویا کہ خشوع خضوع والی تم اپنی نماز بناؤ، کہ جس مسلمان کا نماز خشوع خضوع والی نماز ہو گئی وہ کامیاب ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مسلمان کامیاب ہے جو لغو باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچتا ہے۔ افسوس، 100 بار افسوس، اللہ معاف فرمائے، خاص طور سے ہم دیوراج کے یوتھس اور نوجوانوں پر افسوس کہ جو اللہ پاک نے ہمیں ہر طرح کی سہولیات سے نواز دیا ہے۔ اللہ ہمارے جیبوں میں پیسہ بھر دیا، ہمارے کھیتوں میں فصلیں بھر دی، ہمیں مکانات سے نواز دیا، ہم نے اپنے بچوں کو پیسہ دینا چاہیے، لیکن آج اس پیسے کی وجہ سے وہ بچے چوراہوں پر بھیڑ لگائے رہتے ہیں، ہمیشہ لغویات میں بزی رہتے ہیں، ہمیشہ ادھر ادھر کاموں میں بزی رہتے ہیں۔ آج ان کو دین اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔